میرے بندو جہنم تو گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم تو انتظار میں بیٹھی ہے، جہنم تو اس طاق میں بیٹھی ہے کہ تم جہنم میں جانے والے اعمال کرو اور تم جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ جہنم تیار بیٹھی ہے، للطاغین مآبا، یہ اللہ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، یہ اللہ کے مجرموں کا ٹھکانہ ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، اور جہنم کوئی ایسی جگہ نہیں ہے چاہے ایک دن آدمی گیا دوسرے دن نکل گیا، ایک سال گیا دوسرے سال نکل گیا، وہاں تو ایک لمبے پیریڈ تک اگر ایمان والا بھی ہے، اگر توحید پر بھی مرا ہے، اگر وہ جہنم میں گیا تو نہ جانے کتنے لمبے عرصے تک اس کو وہاں پہ رہنا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر خاتمہ شرک کے اوپر ہوا ہے، اگر خاتمہ کفر کے اوپر ہوا ہے تو پھر تو اس جہنم کی قید سے رہائی ملنے والی نہیں ہے۔ لابثین فیہا احقابا، ایک لمبے عرصے تک اس جہنم میں مجرم رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم کی آگ میں ان کو نہ کوئی ٹھنڈک ملے گی نہ ان کو کوئی پانی کا قطرہ ملے گا، وہ پیاس سے بحال ہوں گے، وہ گرمی سے بحال ہوں گے، وہ جہنم کی آگ کی تپش سے بحال ہوں گے، لیکن نہ تو ان کو ٹھنڈک ملے گی نہ ان کو پانی ملے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ محترم حاضرین جمعہ، یہ موسم بارش کا ہے، مگر بارش کی ضرورت لوگ محسوس کر رہے ہیں، بارش جیسی ہونی چاہیے نہیں ہو رہی۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا، اے اللہ تو ہم پر ایسی بارش نازل فرما جس سے ہماری مدد ہو جائے، جو نقصان دہ نہ ہو، جو سیراب کرنے والی ہو، جو انسانوں اور جانوروں کی پیاس کو مٹانے والی ہو۔ تو یہ بڑی بہترین دعا ہے، اس کو آپ کثرت سے پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ گرمی کی شدت کو کم کر دے اور بارش کو، رحمتوں کی بارش کو نازل فرما دے۔ آمین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 28ویں پارے کی ایک آیت، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے
ایمان والوں کو کسی چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آئیے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار کو۔ غور کیجیے بھئی، ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، اگر وہ کسی چیز سے بچنے کا حکم دے رہا ہے اور گھر والوں کو بچانے کا حکم دے رہا ہے، اس کا مطلب کہ بہت ہی ڈینجرس اور بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس چیز سے؟ نارا، آگ سے۔ کون سی آگ سے؟ بھئی دنیا کی آگ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، ایک چنگاری کسی گھر کو جلا دیتی ہے، ایک معمولی سا بجلی کا شارٹ سرکٹ پوری بلڈنگ کو تباہ کر دیتا ہے، اور جلنے کے بعد انسانوں کی جو لاشیں ہوتی ہیں، آپ یقین کیجئے کمزور دل اور دماغ کا انسان اس لاش کو دیکھ نہیں سکتا۔ جلنے کی تکلیف دنیا کی بدترین تکلیفوں میں سے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو اس آگ سے بچاؤ جو دنیا کی آگ نہیں ہے۔ کون سی آگ ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کوئلے اور پیٹرول اور ڈیزل سے نہ جلے گی، جو انسانوں سے جلے گی، جو گندھک کے پتھروں سے جلے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اور اس جہنم کی چوکی داری کرنے والے، اس کی نگرانی کرنے والے ایسے فرشتے ہوں گے جو بہت ٹائٹ ہوں گے، بہت سخت ہوں گے۔ وہ کسی کے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ نہ کریں گے، کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے، کسی کے مقام و مرتبے کی کوئی رعایت نہ کریں گے، کسی کے اسٹیٹس کی کوئی پرواہ نہ کریں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے، وہ اللہ کا ہر حکم مانیں گے، وہ جہنمیوں کے ساتھ کوئی نرمی نہ برتیں گے۔ اس آیت کریمہ میرے بھائیوں ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ جہنم کی آگ، جانتے ہو جہنم کی آگ ہمارے انتظار میں ہے۔ انسان ایسی حرکتیں کرے، ایسے کام کرے کہ وہ میرے دامن میں آ جائے، جہنم اس انتظار میں بیٹھی۔ آئیے قرآن کا 30واں پارہ کھولتے ہیں، سورہ نبا کے اندر اللہ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، میرے بندو جہنم تو گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم تو انتظار میں بیٹھی ہے، جہنم تو اس طاق میں بیٹھی ہے کہ تم جہنم میں جانے والے اعمال کرو اور تم جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ جہنم تیار بیٹھی ہے، للطاغین مآبا، یہ اللہ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، یہ اللہ کے مجرموں کا ٹھکانہ ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، اور جہنم کوئی ایسی جگہ نہیں ہے چاہے ایک دن آدمی گیا دوسرے دن نکل گیا، ایک سال گیا دوسرے سال نکل گیا، وہاں تو ایک لمبے پیریڈ تک اگر ایمان والا بھی ہے، اگر توحید پر بھی مرا ہے، اگر وہ جہنم میں گیا تو نہ جانے کتنے لمبے عرصے تک اس کو وہاں پہ رہنا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر خاتمہ شرک کے اوپر ہوا ہے، اگر خاتمہ کفر کے اوپر ہوا ہے تو پھر تو اس جہنم کی قید سے رہائی ملنے والی نہیں ہے۔ لابثین فیہا احقابا، ایک لمبے عرصے تک اس جہنم میں مجرم رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم کی آگ میں ان کو نہ کوئی ٹھنڈک ملے گی، نہ ان کو کوئی پانی کا قطرہ ملے گا، وہ پیاس سے بحال ہوں گے، وہ گرمی سے بحال ہوں گے، وہ جہنم کی آگ کی تپش سے بحال ہوں گے، لیکن نہ تو ان کو ٹھنڈک ملے گی نہ ان کو پانی ملے گا۔ جہنم کی گہرائی کتنی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا اتدرون ما ھذا، یہ جانتے ہو یہ آواز کیسی آئی ہے؟ صحابہ نے عادت تھی ان کی،
دین کے مسائل میں اپنی عقل اور لاجک نہیں لگاتے تھے، اپنے من سے جواب نہیں دیتے تھے، خاص طور سے معاملہ جب ایسا ہو کہ جس کا تعلق غیب سے ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ کے رسول زیادہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ، ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، یہ جو ابھی تم نے دھماکے کی آواز سنی ہے، ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا، جہنم کے اندر 70 سال پہلے گرایا گیا تھا۔ فَهُوَ يَهْوِي فِي جَهَنَّمَ الْآن، وہ جہنم کے اندر وہ پتھر آج جا کر کے گرا ہے۔ جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر اس میں پتھر آج ڈالا جائے تو 70 سال بعد اس کی تہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی صحیح حدیث کے مطابق جہنم کی گہرائی ہے، جہنم کی وسعت کتنی، اس کی کیپیسٹی کتنی، جہنم کے اندر کتنے لوگ آ جائیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ قاف کے اندر، وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن جب جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ سوال کرے گا جہنم سے، حل امتلأت، اے جہنم کیا تو فل ہو گئی، کیا تو بھر گئی، کیا تیری کیپیسٹی ختم ہو گئی؟ تو جہنم کیا جواب دے گی؟ حل من مزید، اے اللہ ابھی بہت ساری جگہ ہے، ابھی بہت ساری گنجائش ہے، اے اللہ اگر تیرے کچھ اور بھی مجرم مت دے تو ان کو جہنم میں بھیج دے۔ یہ جہنم کی کیپیسٹی ہے۔ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ بھئی جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی ہے، انسان کو تہس نہس کرنے کے لیے دنیا کی آگ کافی ہے، مگر دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ، 69 گنا زیادہ، یعنی دنیا کی آگ کو اگر 69 ٹائم جلایا جائے، اس کی جو تپش اور جلن ہوگی اس کے برابر جہنم کی آگ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے فضلت النار علی نارکم ب69 جزا، جہنم کی آگ تمہاری آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس جہنم سے بچنے اور اپنے پریوار کو بچانے کے لیے ہم کیا کریں؟ جہنمیوں کو بھوک لگے گی، کھانا کیا ملے گا؟ آج تو اللہ کا فضل و کرم ہے، بقرعید کا تہوار ہے، ہمارے دسترخوان پر طرح طرح کی ڈشز ہیں، طرح طرح کے کھانے کی چیزیں ہیں۔ جہنمیوں کو کیا کھانا ملے گا؟ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، جہنمیوں کو ایک کانٹے دار جھاڑی، زری کا مطلب ہوتا ہے کانٹے دار جھاڑی، جہنمیوں کو کوئی کھانا نہ ملے گا سوائے کانٹے دار جھاڑی کے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو اس سے ان کے بدن میں طاقت آئے گی، نہ اس سے ان کی بھوک مٹے گی، وہ بھوک کی وجہ سے بے حال ہو کر اس کانٹے دار جھاڑی کو اپنے حلق کے نیچے اتارنے کی کوشش تو کریں گے، مگر اس سے ان کی بھوک مٹنے والی نہ ہوگی۔ کیا جہنمیوں کو کوئی پھل بھی ملے گا؟ دنیا میں انسان اپنی حیثیت کے اعتبار سے پھل فروٹ بھی کھاتا ہے، جہنمیوں کو پھل ملے گا، لیکن عجیب بات ہے کہ یہ پھل دنیا میں نہیں پائے گا، یہ دنیا کے کسی علاقے میں اس پھل کی کھیتی نہیں ہوتی، یہ پھل کہاں ملے گا؟ یہ جہنم ہی کے اندر ملے گا، اور عجیب و غریب بات ہے کہ جہنم کی جڑ میں یہ پھل نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ صافات کے اندر، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اللہ نے جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا میرے بندو تمہیں اس جنت میں جانا ہے، تمہیں اس جنت کا مہمان بننا ہے، یا تم زقوم کا درخت کھانا چاہتے ہو؟ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے زقوم کے درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ جب زقوم کا ذکر قرآن میں کیا گیا تو مکہ کے کافروں نے مذاق اڑایا کہ یہ کون سا پھل ہے جو آگ میں نکلے گا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہماری لاجک تو نہیں کہتی کہ آگ سے کوئی پھل نکل سکتا ہے۔ کبھی کبھی شریعت کی بہت ساری باتیں ہماری لاجک سے پرے ہوتی ہیں، ہماری عقل سے پرے ہوتی ہیں، وہاں ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ وہاں ہم اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی بات پر آمنا اور صدقنا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہمارے یہاں گرمی بڑھتی، اب اللہ کے نبی کی صحیح حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ گرمی کی شدت جب ہوتی ہے تو یہ جہنم کے سانس لینے سے، بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جہنم جب سانس لیتی ہے تو گرمی بڑھتی ہے، گرمی اپنی یعنی انتہا کو پہنچتی ہے، اور جب جہنم سانس لیتی ہے تو سردی اپنی انتہا کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ سائنس کے معیار پر اس حدیث کو رکھیں گے تو شاید
سائنس آپ کی باتوں کا مذاق اڑائے گی، سائنسداں آپ کی باتوں کا مذاق اڑائے گی، مگر قرآن کے پہلے پارے میں اور شروعاتی آیت میں ہمیں اور آپ کو اہل ایمان کی ایک صفت بتائی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب کی باتوں پر ایمان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے زقوم کا ذکر کر کے فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے زقوم کے درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش کا سبب بنایا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایسا پیڑ ہے جو جہنم کی جڑ میں نکلے گا، طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور یہ پھل دیکھنے میں اتنا خطرناک ہوگا، اس کی شکل ایسی ہوگی جیسے شیطان کا سر ہوتا ہے۔ شیطان کو کس نے دیکھا ہے، لیکن شیطان کا ایک جو امیج ہے ہمارے دماغ میں کہ شیطان کوئی بھیانک شکل کا ہوگا، اللہ نے کہا اس زقوم کا جو درخت ہے وہ اتنا بھیانک ہوگا کہ سمجھو شیطان کا سر ہوگا، اس کی شکل ایسی ہوگی جیسے شیطان کا سر ہوگا، طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، وہ دیکھنے میں شیطان کے سروں کے جیسا ہوگا، فإنہم لآکلون منها فمالئون منها البطون، اور یہ جہنمی اس پھل کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھریں گے، اور ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، اور دنیا میں انسانوں کو جب کھانا کھلایا جاتا ہے، جب پھل کھلایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو بہترین پانی پلایا جاتا ہے، مگر جہنمی جب اس پھل کو کھائیں گے اس کے بعد ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے۔ اچھا یہ پھل جو ہوگا زقوم، یہ پیٹ میں جانے کے بعد کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا سورۃ دخان کے اندر ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، زقوم کا درخت یہ گنہگار کا کھانا ہوگا، یہ اللہ کے نافرمان کا کھانا ہوگا، اور یہ تیل کی تلچھٹ کی طرح انسان کے پیٹ میں جا کر کے کھولے گا، کغلی الحمیم، جیسے پانی کھولتا ہے۔ اللہ، یہ جہنمیوں کا کھانا۔ پانی کیا ہوگا؟ جہنمیوں کو پانی کیسا پلایا جائے؟ اللہ نے فرمایا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، ان کو پیپ اور مواد جیسی گندی اور نجس اور غلیظ چیزیں ان کو پلائی جائیں گی، يَتَجَرَّعُهُ، وہ بڑی مشکل سے اس کو اپنے حلق کے نیچے اتارے گا، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، لیکن اس کو ہضم نہیں کر پائے گا، اس کو وہ ڈراپ کی شکل میں، اس کو بوندوں کی شکل میں پیاس سے بے حال ہو کر اپنے حلق کے نیچے اتارنے کی کوشش کرے گا، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، لیکن اس کو ہضم نہ کر پائے گا، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اور جہنم کی تکلیفوں سے عاجز آ کر انسان موت کی تمنا کرے گا، ہر طرف سے اسے موت نظر آئے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرے گا نہیں، جہنمی مرے گا نہیں، جہنم کے اندر موت نہیں آئے، ٹارچر اور تکلیف اور یعنی پریشانی کی انتہا ہوگی، مگر انسان موت کی تمنا کرے گا، اس کو موت نصیب ہوگی۔ جہنم کے داروغہ کا نام ہے مالک۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جہنمی عاجز آ کر کے مالک سے، جہنم کے داروغہ سے ریکویسٹ کریں گے، گزارش کریں گے، کیا کریں گے؟ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کہیں گے اے مالک اپنے رب سے کہو ہمارا کام تمام کر دے، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، یہ تل ہم نہیں مر سکتے، یہ قسطوں میں ہم نہیں مر سکتے، ہمیں ایک بار موت دے دے۔ فرشتہ کہے گا انکم ماکثون، تمہارے رب کا فرمان ہے تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا۔ جنتی اور جہنمی جب ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے دمبے کی شکل میں سامنے لائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اب موت آنے والی نہیں ہے، موت جس چیز کا نام تھا اس کو آج اس کو ختم کر دیا گیا، موت کو موت دے دی گئی، موت کو ختم کر دیا گیا، اب موت آنے والی نہیں۔ اور جانتے ہو آپ تکلیف میں ہو، آپ بھوکے ہو اور آپ کے سامنے کوئی پیٹ بھر کے کھا رہا ہو تو تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ انسان کی یعنی نفسیات ہے، انسان کی فطرت ہے، اگر میں تکلیف میں ہوں اور کوئی مزہ لے رہا ہے میری تکلیف بڑھ جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو فزیکلی تکلیف کے ساتھ ساتھ ان کو مینٹلی تکلیف سے بھی دوچار کرے گا، ان کو نفسیاتی اور ذہنی تکلیف بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کے سامنے وہ منظر بھی لائے گا کہ ان کے سامنے جنتی جنت کی نعمتوں سے
فائدہ اٹھا رہے ہیں، جنت میں دودھ پی رہے ہیں، جنت کی شہد پی رہے ہیں، جنت کی تمام نعمتوں کا مزہ لے رہے ہیں، اس موقع پر جہنمی جنتیوں سے گزارش کرے. اللہ نے فرمایا سورہ اعراف کے اندر وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ. جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء، تم ہم کو پانی پلا دو. اے جنتیوں، تم دنیا بھر کی نعمتوں کو کھا رہے ہو پی رہے ہو، لیکن ہمیں 2-4 قطرے تم پانی پلا دو. ان افیدوا علینا من الماء، تم جنت کا تھوڑا سا پانی ہم کو پلا دو. او مما رزقکم اللہ، اللہ نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں تھوڑی سی ہم کو بھی دے دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو جنتی جواب دیں گے میرے بھائیوں جہنمیوں، اللہ نے ان نعمتوں کو، جنت کی نعمتوں کو تم پر حرام کر دیا ہے، حرام ہے تمہارے لیے، تم ان نعمتوں کو نہیں پا سکتے. اللہ، دنیا میں انسان جیل میں جاتا ہے، اس کو کچھ امید رہتی ہے کہ میں یہاں سے کبھی نہ کبھی تو نکلوں گا، کوئی میری ضمانت کرائے گا، کبھی میرے حق میں کوئی آواز اٹھائے گا، میں اس قید خانے سے آزاد ہو جاؤں. جہنمیوں کی یہ امیدیں بھی دم توڑ دیں. جہنمی اللہ سے گزارش کریں گے وَهُمْ يَسْتَرِقُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. جہنمی جہنم کے اندر چیخیں گے اور کہیں گے اے اللہ تو ایک بار جہنم سے ہم کو نکال دے، ہم وعدہ کرتے ہیں اب پہلے جیسا عمل نہیں کریں گے، اب پہلے والے کرتوت نہیں کریں گے. اللہ جواب دے گا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. میرے بندو، ہم نے تم کو 60 سال کی، 50 سال کی، 40 سال کی زندگی دے دی، ہم نے تم کو پورا موقع دے دیا، میری طرف سے ڈرانے والا بھی تمہارے پاس پہنچا، میرا قرآن بھی تمہارے پاس پہنچا، میرے نبی کی حدیثیں بھی تمہارے پاس پہنچی. جب تب تم نہیں سدھرے تو آج کیسے سدھرو گے؟ آج تمہیں جہنم سے نکلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. جہنمی جہنم سے نکل نہیں پائے. دنیا میں قیدیوں کی ڈریس ہوتی ہے، قیدیوں کا ایک الگ کپڑا ہوتا ہے، ایک پہچان ہوتی ہے کہ صاحب یہ قیدی ہے. کیا جہنمیوں کی بھی کوئی ڈریس ہوگی؟ اللہ نے فرمایا ہاں ڈریس. کیسی ڈریس ہوگی؟ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ان کے لیے جہنم کی آگ سے کپڑے کاٹے جائیں گے. اللہ اللہ، ہم نے آج تک آگ کا تو کپڑا نہیں دیکھا. میرے پیارے ساتھیوں، جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ آگ کا کپڑا پہنائے گا، وہ آگ کے کپڑے پہنیں گے. اور دوسری جگہ فرمایا سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے، ان کے کپڑے قطران کے ہوں گے، تارکول کے ہوں گے، پچ کے ہوں گے جس سے روڈ بنائی جاتی ہے، تارکول کے ان کے کپڑے ہوں گے. سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، جہنم کی آگ ان کے چہروں کے اوپر چھا جائے. انسان کی باڈی میں سب سے سینسٹیو جو چیز ہوتی ہے اس کا چہرہ ہوتا ہے. انسان اپنے چہرے کی بڑی عزت کرتا ہے، اپنے چہرے پر لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں، عورتیں کتنی کریم، کتنی دنیا بھر کی چیزیں لگاتی ہیں. ہائے ہائے، جہنم کی آگ اس خوبصورت چہرے کا تہیہ پاچا کیا. اللہ نے فرمایا قرآن کی 29 پارے لا تبقی ولا تذر، جہنم کی آگ کسی کو چھوڑے گی نہیں. لواحۃ للبشر، یہ تمہاری چمڑیوں کو جھلسا دے گی، یہ تمہارے چہروں کو جھلسا دے گی، تمہارے خوبصورت چہروں کو بدصورت بنا دے گی. قرآن کے 18ویں پارے میں سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور وہ بدصورت ہو جائیں گے. خوبصورت اور ہینڈسم اور اسمارٹ، جن کو اپنی خوبصورتی پر ناز تھا، جہنم کی آگ ان کی خوبصورتی کو ختم کر دے. اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی، تم میری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، تم اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، تم اللہ کو ناراض کیا کرتے تھے. جہنمی جواب دیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین،
کہیں گے اللہ ہم بدنصیب تھے، ہم بدنصیب تھے، ہم بدبخت تھے، ہمیں اقرار ہے اللہ ہم گمراہ ہو گئے تھے، ہم بھٹک گئے تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ تو ایک موقع ہم کو دے دے، ایک بار تو جہنم سے ہم کو نکال دے، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم سدھر جائیں گے، اگر ہم دوبارہ وہ گناہ کریں گے تو جو سزا دے دے ہم کو منظور ہے۔ اب اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا، قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا نہیں مجھ سے بات مت کرو، اے جہنمیوں مجھ سے بات مت کرو، تمہیں اب اس جہنم میں رہنا ہے، خبردار مجھ سے بات مت کرو۔ دنیا میں بیٹا کچھ غلط کر دے تو باپ کہتا مجھ سے بات مت کرو، بچہ کچھ غلطی کر دے تو ماں کہتی ہے غصے میں مجھ سے بات مت کرو، لیکن بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے تو بیٹا باپ کو مناتا ہے، بیٹے کو ماں سے محبت ہوتی ہے تو بیٹا ماں کو مناتا ہے، شوہر کو بیوی سے محبت ہوتی ہے شوہر بیوی کو مناتا ہے۔ ہمارا رب بھی ہم سے ناراض ہے میرے بھائی، اور اسے منانے کا ٹائم اسی دنیا میں ہے۔ ہم اللہ کے سامنے رو لیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ آج ماننے کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب اللہ ہم سے یہ کہے ولا تکلمون، خبردار مجھ سے بات مت کرو۔ آج تو اللہ کم سے کم ہماری بات ماننے کو تیار ہے، ہماری توبہ قبول کرنے کو تیار ہے، وہ ناراض ہے، وہ روٹھا ہوا ہے، ہم اسے منا سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ جہنم کی آگ ہوگی، اگر اس کی تکلیفوں اور اس کی شدت کو ہم برداشت کر سکتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور یقیناً ہم برداشت نہیں کر سکتے تو میں قرآن کی اسی آیت کو پھر سے ریپیٹ کروں گا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے کہا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو پہلے کہا، ایک تربیت کا اصول بتایا گیا۔ بھئی ہر باپ چاہتا ہے بیٹا نیک ہو جائے، بیٹا ڈسپلنڈ ہو جائے، بیٹا کامیاب ہو جائے، ہر مربی چاہتا ہے، ہر استاد چاہتا ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ جو ہے آگے نکل جائے۔ تربیت کا ایک اصول بتایا گیا کہ پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی فکر۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز کی پابندی نہ کریں اور آپ اپنے بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ نماز کی پابندی کریں، آپ دن رات گالی دیں اور آپ یہ امید کریں کہ آپ کا بیٹا کبھی منہ سے گالی نہ نکالے، آپ دن رات اللہ کو کی نافرمانیاں کریں اور آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ کا پریوار اور آپ کی فیملی جو ہے وہ بالکل متقی اور پارسا بن جائے۔ نہیں، پہلے آپ کو اپنے آپ کو اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ اس کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے شارٹ میں دیا۔ جب اس آیت کو پڑھا گیا حضرت علی کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علامہ ابن کثیر نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے، حضرت علی نے کہا علموہم وادبوہم، علموہم وادبوہم، اپنے اہل و عیال کو علم دو۔ آج ہمارے لڑکی اور لڑکیاں، آج ہم خوش ہیں کہ بھئی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مگر تعلیم کے نام پر آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ دین کی تعلیم کے نام پر وہ کیا سیکھ رہے ہیں۔ بھئی آپ کی بچیاں آج گریجویشن کر رہی ہیں، ماشاءاللہ ایم اے کر رہی ہیں، پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں، آپ کے بچے، حالانکہ ہمارے زمانے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، لڑکیوں کی تعلیم کی بڑی فکر ہے، لڑکا 10 تک پڑھ لیا چلو بھائی کوئی دقت نہیں ہے، اس سے بھی بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ سماج میں جو ریشیو ہے لڑکی اور لڑکیوں کی تعلیم کا، یہ ریشیو بہت خراب ہو رہا ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک مزاج بنا ہے، لڑکیاں 12 پاس کر لی ان کو تو ہم گریجویشن کرائیں گے، ان کو آگے کی تعلیم دلائیں گے، لڑکوں کو 10 تک پڑھا لیا بہت۔ یہ رجحان بہت غلط ہے اور بہت خطرناک ہے، اور شاید اس کے نتائج ابھی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہے، اور بہت سارے واقعات ایسے ہو رہے ہیں جن سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تعلیم کا ریشیو لڑکے اور لڑکیوں کا اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال آپ نے اعلیٰ تعلیم دلائی، دین کی تعلیم پہ آپ نے کیا دیا؟ آپ کی بچی نے حافظ جی سے مولانی سے قرآن پڑھ لیا، صاحب حفظہ ہو گیا۔ آپ کی بچے کو اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، توحید کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اسے نبی کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اسے غسل و طہارت کے مسائل کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور جمعہ میں کتنی عورتیں آتی ہیں۔ ہم تو ان کی ابھی بات ہی نہیں کر رہے جن کی یہاں عورتوں کا انتظام ہی نہیں ہے جمعہ میں، جن کی یہاں پابندی ہے، منع ہے۔ ہمارے یہاں تو اجازت ہے نا، لیکن پرسنٹیج آپ نکالیں کہ جمعہ میں کتنی عورتیں آتی ہیں۔ دین کی تعلیم ہماری عورتوں تک، ہماری لڑکیوں تک
ہمارے پریوار تک کتنی پہنچ رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آپ کیسے بچائیں گے؟ حضرت علی کہتے ہیں علموہم وعدبوہم، ان کو تعلیم دو، ان کو علم دین سکھاؤ، ان کو اللہ کے بارے میں بتاؤ، ان کو شرک کے بارے میں بتاؤ، ان کو توحید کے بارے میں بتاؤ، ان کو اپنی شریعت کے بارے میں بتاؤ، اور ان کو ادب سکھاؤ، جو ادب تمہیں نبی نے سکھایا ہے، جو ادب تمہیں قرآن نے سکھایا ہے، ان کو تعلیم دو، ان کو ادب دو۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ فارمولہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جہنم کی شدت اور جہنم کی ہولناکیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ گرمی کی شدت کو ختم کر کے رحمتوں کی بارش نازل فرما دے، ایسی بارش نازل فرمائے جو ہم سب کے لیے مفید ہو، نقصان دہ نہ ہو، اور جلدی آئے اس میں تاخیر نہ ہو۔ جو ہمیں بیمار ہے اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ سب کو رزق حلال عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ اہل توحید دنیا سے گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن و امان برقرار رکھے، ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔